ہم نے کہا کہ ہم 6 اوے ٹیسٹ میچز جو ہار چکے ہیں خواتین و زاد، ان کی ٹیلی جو ہے وہ اب 7 ہو چکی ہے. سیریز بھی ہم بنگلہ دیش سے انفارچونیٹلی ہار چکے ہیں، اور ایسا لگا کہ پاکستان نے بہت ساری غلطیاں کی. پاکستان جو کہ مانا جاتا تھا کبھی ٹیسٹ کرکٹ کے حوالے سے، اب شاید وہ لوہا نہیں منوا پا رہا. کیوں نہیں منوا پا رہا؟ کیا وجوہات ہیں؟ کیا کپتانی میں مسئلہ تھا؟ کیا آپ نے ٹاس جیت کر صحیح فیصلہ نہیں کیا؟ اگر آپ کو پتا تھا کہ یار بارش ہونی، اوور کاسٹ کنڈیشنز ہے. لیکن اسی کے ساتھ ایک اور کہانی بھی سنانا چاہتا ہوں، اور وہ کہانی صرف یہ ہے کہ ابھی سے اب کچھ عرصہ پہلے چلے جائیں تو آپ کو سبھی ٹیم میں میچ ونرز ملتے تھے، جو کہ انفارچونیٹلی اب نہیں ملتے. آخری دفعہ آئی سی سی کی ٹرافی آپ کو 2017 میں ملی، اب ہم 2026 میں موجود ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ ہم سٹرگل کر رہے ہیں. میڈ بی ٹیسٹ کرکٹ، میڈ بی ون ڈے، اور میڈ بی T20 انٹرنیشنل. اس سب پہ بات کریں گے خواتین و حضرات. ہمارے ساتھ ہمارے بہت ہی عزیز اور دنیا میں جانے مانے جو پینلسٹ ہیں خواتین و حضرات وہ موجود ہیں. سب سے پہلے اگر میں بات کرتا ہوں تو میں سب سے پہلے اپنے آئرن لیڈی کی بات کرنا چاہتا ہوں، جو کہ یہاں پر موجود ہے. ایسا کوئی ایوارڈ، ایسا کوئی تمغہ نہیں ہے جو کہ ان کو نہیں ملا، نہ انہوں نے ملک کے لیے حاصل کیا. 2 گولڈ میڈلز لیڈیز اینڈ جنٹلمین، دی فارمر اسکپر فار پاکستان وومنز کرکٹ ٹیم، تمغہ امتیاز، ستارہ امتیاز اینڈ واٹ ناٹ. لیڈیز اینڈ جنٹلمین، دی ہیرو از ہیئر، شی از میڈم ثنا میر. ہیلو میڈم، السلام علیکم، ہاؤ آر یو؟ وعلیکم السلام، اللہ کا شکر، ٹھیک. آپ کیسے ہیں؟ Absolutely perfect. Thank you so much for joining us. Wonderful to have you over here. اور ساتھ ہی ساتھ خواتین و حضرات، the dashing, the most handsome, whenever he speaks is very well articulated, makes absolute sense. اور انہی کا مشورہ تھا پروگرام میں بیٹھ کے، انہوں نے کہا کہ توحید کے پہلے جو ہے وہ بالنگ کرنی چاہیے. خواتین و حضرات ہمارے ساتھ موجود ہیں مسٹر بازل خان. السلام علیکم بازل بھائی، ہاؤ آر یو؟ وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. دن دیکھیں آپ نے پچھلے پروگرام میں کہا کہ بارش ہوگی، میں نے کہا پھر ٹاس بھی ہوگا. بارش نہیں ہوئی لیکن ٹاس ضرور ہوا. بازل بھائی، لیٹس گیٹ سٹارٹڈ ود ہاؤ ڈو یو سی دس گیم. فرسٹ آف آل آئی تھنک تھوڑا بنگلہ دیش کے بارے میں بات کرتے ہیں، دین ویل موو آن ٹوورڈز پاکستان. سوری، پہلی اننگ میں ہی مطلب جب آپ نے ان کے 6 آؤٹ کر لیے، اس کے بعد آپ نے رنز لیگ کیے، وہاں سے بہت ڈیسائسو فیکٹر تھا. ظاہر ہے آپ نے دوسری اننگ میں بہت فائٹ ضرور کی، آپ نے رنز بنائے، 350 تک آپ پہنچ گئے، لیکن اپر ہینڈ جو تھا وہ جو لٹن داس کی اننگز ہے اور جو وہ 116 پہ 6 تھے، اس کے بعد سے جو اپر ہینڈ تھا وہ آپ نے سیکریفائز کر دیا. یہ آج کی کہانی نہیں ہے، یہ ہم نے بہت دفعہ دیکھا ہے. پاکستان اب جو پچھلے 2-3 سالوں میں جو کرکٹ کھیل رہا ہے، وہ ہم بات کرتے ہیں ون ڈے کرکٹ یا T20 کرکٹ میں ہم بات کرتے ہیں کہ جو لیسر ٹیم ہوتی ہے وہ پورا میچ مطلب 15-20 اوور اچھا کھیلتی ہے، لیکن پورا میچ اچھا نہیں کھیلتی. اسی طرح پاکستان ہے کہ 2-3 سیشن میں آپ کو لگے گا کہ یہ ٹیم جیت سکتی ہے میچ، لیکن لگاتار پور سیشن پہ سیشن جیتنا، وہ کوالٹی اب کافی دیر سے لیکنگ ہے پاکستانی کرکٹ میں. تو آپ سپیریئر ٹیم تھی بنگلہ دیش، یہ آپ کو ماننا پڑے گا. انہوں نے ہمیں سارے فارمیٹس میں اس وقت ہرایا ہوا ہے. 4 ٹیسٹ میچز آن دا باؤنس وہ آپ کے خلاف جیتے ہیں، تو آپ سے سپیریئر ٹیم ہے. بالنگ یونٹ کی ان کی بات کریں، کمپلیٹ بالنگ ہے، فاسٹ بالر تیز 150 والا ہے، اسپنرز 2 ہیں، آل راؤنڈر ہے جو کہ بیلنس دیتا ہے. بیٹنگ میں اگر آپ دیکھیں تو اگر پہلی اننگ میں 116 پہ 6 آؤٹ ہو جاتے ہیں تو اتنی بیٹنگ یا اتنے ریسورس ہے کہ پھر بھی وہ 278 تک پہنچ جاتے ہیں. پاکستان میں میرے خیال 26 پہ 6 تھے یا اس طرح کا کچھ سکور تھا ان کا سیکنڈ اننگز میں پاکستان میں جو سیریز ہوئی تھی. تب بھی لٹن داس سے 100 کیا تھا. تو وہ پریشر سچویشنز میں بھی آپ سے آگے ہیں. پاکستان کی ٹیم ٹیسٹ میچ کرکٹ میں اب تو انفارچونیٹلی آپ یہ اب میں ڈیٹا آپ کے پاس اب کافی ہے. اب یہ نہیں ہے کہ ہم 6 مہینے کی بات کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ ہم سال کی بات کر رہے ہیں، ہم تو 3-4 سال کی اب بات کر رہے ہیں. بالکل کہ آپ جب ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ ہے، پچھلی والے میں بھی آپ باٹم فنش کیے، اس دفعہ بھی آپ دعوے تو آپ نے اس دفعہ پچھلی دفعہ بھی کیے، اس دفعہ بھی کیے کہ ہم آئے کر رہے ہیں. بازل بھائی اس پہ ہم ضرور آئیں گے. ہم میرے خیال آج اسی تیاری سے ہے کہ ہم اس حوالے سے ضرور بات کریں کیسے ہم نے یہ چانسز مس کیے اور ابھی بھی ایسا لگ رہا ہے کہ سلپ کرے گا. میڈم ثنا، جو ایک چیز ہے جو میرے خیال ہے سب کو ایز فین آف کرکٹ تکلیف دیتی ہوگی، وہ یہ ہے کہ اس سیریز کو اگر ہم صرف مد نظر رکھیں تو ایسا نہیں لگا کسی پوائنٹ کے اوپر کہ پاکستان جو ہے وہ ڈومینیٹ کر رہا ہے. اگر ہم سیشن ٹو سیشن بھی بات کرتے ہیں، ایک شاید میرے خیال میں ریفرنس ہے جس میں ہم نے 6 آؤٹ کر لیے تھے، اس کے بعد بھی ہم کیچ اپ نہیں کر سکے. بٹ پاکستان ڈومینیٹنگ کرکٹ نہیں کھیلتا ہوا نظر آتا ہے. ہماری اسٹریٹجی ہمیشہ کیچ اپ کرنے کی ہوتی ہے. وائی؟ دیکھیں، ایک تو ہماری تیاری کی بات ہے. ہم لوگ تیاری کن ٹیموں کے لیے کر رہے ہیں. سب سے پہلی بات مجھے لگتا ہے کہ آپ کو میچ ونر کو ڈیفائن کرنا چاہیے. میرے نزدیک میچ ونر وہ ہے جو ٹاپ 4 ٹیمز کے اگینسٹ میچ جتا سکتا. ٹھیک ہے.
ہم لوگ جس وقت میچ ونر سوچ رہے ہوتے ہیں نا تو ہم اس سیریز کے حساب سے سوچ رہے ہوتے ہیں سیریز میں یہ ہمارا میچ ونر ہوگا, لیکن اگر آپ کو میچ ونرز پروڈیوس کرنے ہیں تو آپ نے یہ سوچا ہے کیا یہ آسٹریلیا, انگلینڈ, نیوزی لینڈ کے خلاف ہمیں سنگل ہینڈڈلی ایسا اسپیل کر کے دے سکتا ہے, ایسی اننگز کھیل کے دے سکتا ہے جو ہمیں میچ جتوا دے. وہاں پہ ہم لوگ کمپرومائز کر جاتے ہیں اپنی سلیکشن پہ, اس طرح کے لوگ نہیں کھلاتے. جو بازد بھائی نے بات کی, اصل میچ وہیں سے ہمارے ہاتھ سے گیا ہے جو 116 پہ 6, ادھر پاکستان میں 26 پہ 6 سے وہ ٹیم اٹھ گئی تھی اور اپنی کنڈیشنز پہ 116 پہ 6 سے اٹھی وہاں پر. اور میرے لیے تو پلیئر آف دا میچ ٹو بی آنےسٹ لتن داس تھے, جس طرح کی ان کی وہ پہلی اننگز تھی وہاں سے میچ بنا ہے. دوسری اننگز تھی کہ مشفیق نے بھی بہت زبردست کھیلی, لیکن وہاں سے جس طرح واپس آئے ہیں تو ایک تو وہاں پہ ہماری بولنگ میں بعد میں وہ چیز نظر نہیں آئی, کچھ ہم نے چانسز مس کیے فیلڈ میں ایک دفعہ پھر جو ہم کافی دیر سے بات کر رہے ہیں, اور اس کے بعد ہم لوگ جو ہے پھر اس کے بعد ہم کیچ اپ ہی کرتے رہے. جو آپ بات کر رہے ہیں کیچ اپ پیچھے سے ہی ہم چیز کرتے رہے اس میچ کو. تو جب تک وہ آپ کا مائنڈ سیٹ کلر مائنڈ سیٹ نہیں ہوگا, روتھلیس اپروچ نہیں ہوگی, اور وہ آپ کی آتی ہے پھر اگین ٹیم سلیکشن سے. جس وقت آپ ٹیم 15 کی رکھ رہے ہیں نا, اگر اس وقت آپ کی روتھلیس اپروچ نہیں ہے نا, اس وقت آپ 2-4 لوگوں کو ایسوں کو لے جاتے ہیں جن کی جگہ اور اچھے بیٹھے ہیں, تو پھر 11 میں بھی وہ روتھلیس اپروچ نہیں جائے گی اور پھر آپ کی ایگزیکیوشن میں بھی وہ نہیں جائے گی. تو یہ پیچھے سے آپ کو سوچنا ہی ایسے کہ یار اگر اس وقت ہم بنگلہ دیش سے کھیلیں یا ہم آسٹریلیا سے کھیلیں, کیا ہماری دونوں ٹیمیں سیم اتار رہے ہیں ہم؟ تو اگر ہم نہیں اتار رہے تو اس کا مطلب ہے ہم کمپرومائز. ایگزیکٹلی, یعنی کہ اگر ہم انٹرنیشنل کرکٹ کو دیکھ رہے ہیں, جتنے بھی جو دیکھنے والے ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ یار انٹرنیشنل ایتھلیٹس کس طرح سے کھیلتے ہیں, کس طرح سے پرفارم کرتے ہیں, جس کا ایک ریفرنس بازی میں ہمیں ملتا ہے. میں اگر صرف بات کروں شنٹو کی یہاں پر, جنہوں نے کہا کہ یار ہم اپنی ٹیم جو ہے اس کو چینج کر رہے ہیں اور ہم ڈیولپ کر رہے ہیں, اور اس کی ایک جھلک ہمیں نظر آئی لٹن داس کی شکل میں. لٹن داس کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اب کیا لگتا ہے, وہ بالنگ میزریبلی, یا آپ کو لگتا ہے کہ لٹن داس بیٹنگ اتنی اچھی کر رہے تھے کہ انہوں نے نگیٹ کیا 116 کے بعد 6 آؤٹ آپ کے پاس ہے اور اب ٹیل کے ساتھ بیٹ کرتے ہیں. لکس لائک اٹ واز اے فینومینل ورک آف بیٹ. لیکن پلیئر تو بہت ہے وہ. میں نے آپ پچھلے شو میں بھی کہا تھا کہ میرے حساب سے کیا 5ویں بال پہ سنگل لے رہا ہے, اس کے بعد آپ کہتے ہو یار چلو نہیں اس طرح ورک کر رہا تو ہم تیسرے چوتھے بال پہ پہلے ہی ہم فیلڈ اوپر لے آئیں, نہیں ہم دیتے سنگل. اگر اس نے مارنا ہے تو مارے تاکہ ہمیں چانس تو ملے, دوسرے بیٹسمین پہ بھی چانس لے. اور اگر جب وہ تیسرے چوتھے بال پہ چانس لیتا ہے یا دو بالوں پہ چانس لیتا ہے تو شاید آپ کے پاس ایک اپرچونٹی کھلتی ہے. لیکن آپ کسی بھی مومنٹ پہ ولنگ نہیں تھے. کوئی ٹیکٹیکل, میں پہلے ٹیسٹ میچ میں بھی کہہ چکا ہوں, میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ٹیکٹیکلی آن دا فیلڈ آپ کو کچھ نہیں نظر آتا. صرف روٹین میں ایسے ایک فیلڈ کھڑی ہوتی ہے, فیلڈر پیچھے چلے جائیں گے, آگے چلے جائیں گے, کوئی پلان آپ کو نہیں نظر آتا, وچ از مطلب اب انوائنگ ہو گیا ہے کیونکہ اتنے زیادہ ٹیسٹ میچز ہیں. چلو ٹھیک ہے جی, پارٹنرشپ لگ گئی ہے, ٹھیک ہے, رنز ہو رہے ہیں, آپ نے آگے سے کوئی کاؤنٹر کے لیے کچھ کیا ہے کہ چلو میں آف سائڈ پہ بالنگ شروع کر دوں, چلو میں ادھر میں پیک کر لوں, یا میں بالر کو یار اب صرف تم نے باؤنسر کرنے ہیں, یا میں اسپنر سے کہوں کہ یار سر آپ نے یہاں پہ وائڈ آف دی آف سٹمپ کرنی ہے یا ٹانگ پہ پکڑ کے بالنگ کرنی ہے. کوئی ایک انسٹنٹ نہیں مجھے یاد پڑ رہا اتنے. Obviously تھوڑی سی ٹیمڈ اپروچ نظر آئی, لیک آف کیپٹنسی نظر آئی, لیک آف اتھارٹی نظر آئی. اس کے اوپر بھی ہم ضرور بات کریں گے جتنے ہمارے دیکھنے والے, دے نیڈ ٹو اسٹک ود اس ایز ویل ٹوڈے. میڈم ثنا, ایک اور جو بات ہے وہ یہ, آپ بھی تھی, بازل بھائی بھی تھے, میں بھی تھا, ہم لوگوں نے پچھلی ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے حوالے سے بات کی اینڈ وی فگرڈ آؤٹ آل دا پاسبل ویز جہاں پہ پاکستان جو ہے ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کا فائنل کھیل سکتا تھا اینڈ وی ور کلوز ٹو اٹ. بٹ دس ٹائم اراؤنڈ ایسا لگتا ہے کہ it's just a lost cause and it's because of the fact کہ ہم شاید ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کو اپنے سامنے رکھ کے ہم پلان ہی نہیں کرتے. ہم بنگلہ دیش سے ہار گئے, ہم ڈرا کر رہے ساؤتھ افریقہ کے ساتھ, اور اب اوے سیریز بھی آ رہی ہے which obviously is going to be more difficult and next series is against England which is going to be tougher. دیکھیں زبانی جمع خرچ ہم جو مرضی کرتے رہیں, کہہ دیں کہ میں یہ کر دوں گے وہ کر دیں گے, لیکن ایکچوئل بات آپ کی پرفارمنسز ہیں. یہ ایکچوئل بات جو ہے نا ثنا, وہ یہ میرے خیال ہے سبھی دیکھنے والے دیکھ بھی رہے ہیں کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے ابھی ٹیسٹ کرکٹ میں. وہ دیکھیے جو ہمارے 8 پوائنٹ پہلے 12 پوائنٹ تھے اس سیریز سے پہلے, اگر آپ کو یاد ہو, ہم لوگ کے 8 ڈیڈکٹ ہوئے سلو اوور ریٹ کے اوپر. تو آپ بجائے اس ٹیبل پہ اوپر جاتے آپ مزید نیچے آ گئے بیکاز آف جو پرفارمنس آپ کی ہوئی ہے. تو یہ سب چیزیں آپ نے دیکھنی ہے, یہ تھنک ٹینک نے دیکھنی ہے, کپتان نے دیکھنی ہے, ٹیم نے خود سوچنا ہے ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں. پر اوور آل ہم صرف زبانی جمع خرچ بہت ہے کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, بٹ جب ایکچوئل آپ کی ڈیسیجن میکنگ کی بات آتی ہے, جب ایکچوئل امپلیمنٹیشن کی بات آ رہی ہے, وہاں پر ہم چونک رہے ہیں. ہم لوگ
خرم شہزاد جیسے بولر کو جو انجری کی وجہ سے ٹیم سے باہر ہوتے، بار بار باسط بھائی نے یہ بات کی کہ وہ انجری کی وجہ سے باہر بیٹھتے تھے، وہ اس کے علاوہ باہر نہیں بیٹھتے. ان کو ہم سیکنڈ ٹیسٹ میچ میں لے کے آتے ہیں اور وہ آ کے 8 آؤٹ کر دیتے ہیں. اور آپ بالکل جس وقت ہم نے 116 پہ 6 آؤٹ کیے ہیں وہ سب سے بہترین ٹائم تھا بولنگ کرنے کا. ٹھیک ہے، پہلا دن سب سے زیادہ وکٹس پہلے 2 دن پہ گری، اس کے بعد بیٹنگ بہتر ہوتی گئی. وہاں پر ہم نے جب 2 پراپر ٹیسٹ بولر سے بولنگ کرائی جو کر رہے ہیں لمبے فارمیٹ میں، تو آپ کو ریزلٹس سامنے نظر آئے. پر اس کے بعد پھر کیپٹنسی کی جو ہم بات کریں، جو ہم تھنک ٹینک کی بات کریں، آپ نے 2 60 رن پارٹنرشپس کرائی ٹیل اینڈر سے، جو 6 ٹاپ 6 وکٹوں کے بعد. ہماری ایک بھی 60 رن پارٹنرشپ نہیں ہے ٹاپ آرڈر کے بعد. ہماری میکسیمم پارٹنرشپ سلمان علی آغا کے ساتھ یا رضوان کی بنی یا بابر کی بنی. انہوں نے ٹیل کے ساتھ آپ کی 60 رن کی پارٹنرشپ نہیں ہونے دی، ہم نے 2 سے 3 پارٹنرشپ دونوں اننگز میں ہونے دی. تو اس میں ہماری بولنگ کا بھی فالٹ ہے، ہمارے کیپٹنسی اور پلانس کا بھی فالٹ ہے، اور فیلڈنگ کو بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا. ایگزیکٹلی. ذرا اسی کو بازی میں تھوڑا سا اور کنٹینیو کرتا ہوں. اوور آل اگر ہم بات کرتے ہیں 4تھی ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ سائیکل ہے، ایسا لگتا نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کبھی آگے بھی شاید اگر اس طرح کی اسٹریٹجی کے ساتھ چاہے گا کہ وہ ٹاپ 4 میں جائے. وہ فگر آؤٹ یہ نہیں کر پا رہے کہ ہوم پہ کیسے کھیلنا ہے، اوے پہ کیسے کھیلنا ہے. ہمیں بیوقوف بنایا ہوا ہے. ہمیں کہتے ہیں جب پریس کانفرنس ہوتی ہے کہ جی ہم نے تو ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن کا فائنل کھیلنا ہے. فائنل کھیلنا کیسے ہے؟ میچ جیتو گے تو فائنل کھیلو گے. آپ کے پاس پچھلی دفعہ بھی آپ کے پاس اتنا اچھا مطلب اسکیڈول تھا، آپ کی ہوم سیریز تھی، جو مشکل ٹیمیں تھیں وہ گھر پہ تھیں، باہر جب آپ نے جانا تھا تو آسان ٹیمیں تھیں، وہ بھی آپ سے نہیں ہوا، اس سے پچھلے والے میں بھی آپ سے نہیں ہوا، اس دفعہ بھی آپ اسی طرح ہیں. تو کوئی ڈائریکشن نہیں ہے. مجھے یہ بتا دیں کہ پاکستان، میں نے اس دن بھی آپ تھے، آپ تو زیادہ لفٹ نہیں کراتے، شاید آپ ہی تھے، کہ پاکستان اب صرف اسی وقت ٹیسٹ میچ جیت سکتا ہے جب 2.5 دن میں ٹیسٹ میچ ختم ہو. تو کوالٹی تو ختم ہو گئی نا. مطلب آپ اگر وہ قسمت کی بات ہے کہ جی ایسی پچ بنا دو کہ بس کوئی نہ کھیل سکے، اور اس میں ہر یعنی کہ اچھی پچ پہ اچھی کرکٹ کھیل کے نہیں، اچھی ڈیسنٹ پچ میں آپ کھیل تیسرے چوتھے دن کے بعد تو آپ کا میچ ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے، آپ سے ہوتا ہی نہیں ہے. تو پرابلم یہ ہے کہ پہلے ڈیفینیشن پاکستان کی یہ ہوتی تھی کہ یہ فاسٹ بولر ہوں گے، ریورس سوئنگ کریں گے، لیگ اسپنر ہوگا جو آؤٹ کرے گا. اب آپ مجھے بتا دیں کہ پاکستان ٹیسٹ میچ میں کون سا بالنگ اٹیک میں کون سا بالرز ہیں جو آپ کے آؤٹ کر کے دیں گے، 20 آؤٹ کر کے دیں گے. مان لیا جی اسپنر، چلیں جی اسپنر مان لیا، ہوم پہ چلیں ہوم پہ. آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم اسپنر سے ڈومینیٹ کرتے ہیں، تو پھر دونوں اسپنرز کیوں نہیں کھلائے؟ بنگلہ دیش 2 اسپنرز، ان کے پاس خیال آل راؤنڈر ہے، وہ 2 اسپنر سے کھیل رہے ہیں، آپ نے دونوں اسپنرز کیوں نہیں کھلائے؟ آصف افریدی کو کیوں نہیں لے کے گئے؟ کیوں نہیں لے کے گئے؟ کہ آپ اگر کہتے ہو کہ یہ ہمارا برانڈ ہے تو پھر لے کے جاؤ، کھلاؤ، پھر وہ جو برانڈ ہے وہ پھر کھلاؤ اور پھر جتاؤ. لیکن برانڈ آپ کا ہے ہی کچھ نہیں، کیونکہ آپ نے یہاں پہ وہ برانڈ تب ڈیولپ کیا جب بالکل ہی آپ نے پنکھے لگا دیے اور کڑے تو نہیں لیکن پنکھے لگوا دیے اور بالکل ایسے آگ لگا دی پچوں پہ کہ بھائی اس میں ایک بند کر دو، آ جاؤ. ٹھیک ہے، آپ کہتے ہو کہ یہ ہے برانڈ، لیکن جب یہی بالرز جب تھوڑی سی ڈیسنٹ پچ پہ کھیلے، جب ایک دن میں 500 ہوا تو یہی بالنگ تھی نا آپ کی. پھر جب 500 پہ 800 ہوا تب بھی تو یہی بالنگ تھی نا. اب جب وہ سارا کچھ ہی آپ نے چینج کر کے آپ نے کہا جی یہ ہماری اسٹرینتھ تب بھی اتنی رن ہوئے. لیکن آپ کی اگر یہ اسٹرینتھ ہے تو بنگلہ دیش جیسے، ٹھیک ہے گھاس تھا پچ پہ جو بھی تھا، ان کے بھی تو اسپنرز کھیل رہے تھے نا، وہاں پہ آپ نے 2 اسپنرز کیوں نہیں کھلائے؟ ٹرو، ایگزیکٹلی. تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے ابھی تک کہ آپ نے آؤٹ کون کرے گا اور آپ ٹیسٹ میچ جیتو گے کیسے. اب پریس کانفرنس میں آ کے آپ جو مرضی آ کے ہمیں بھاشن دیتے، جو ہم تو یہ سن کے پاگل ہو گئے ہیں کہ بھائی ہم ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن. اچھا جی، ہم بھی سوچنے لگتے تھے یار شاید ہماری کیلکولیشن غلط ہے، یہ تو فائنل کھیل رہے ہیں. وہ 2 میچ کے بعد لگتا ہے نہیں ٹھیک تھے. میں نے جتنا غصے میں نے واجد بھائی کو پچھلے 20 دنوں میں دیکھا ہے نا، ویسے میں نے نہیں دیکھا. ایگزیکٹلی. اور آپ کی بات بھی درست ہے. دیکھیں ٹیسٹ کرکٹ از امپورٹنٹ بھی، ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. ٹیسٹ کرکٹ ہی جو ہے وہ کنگ سمجھا جاتا ہے کرکٹ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں. لیکن یہ جو واجد بھائی نے بات کی ہے، محمد ثنا نے بات کی، ہم سب بات میں کرکٹ کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں، اس کا کوئی اور مقصد نہیں ہے. اور اگر ہم کرکٹ کی بہتری کے لیے بات کر رہے ہیں تو ایسا کیوں لگتا ہے کہ کوئی پلاننگ نہیں ہے؟ ایسا کیوں لگتا ہے کہ ہمارا کپتان ٹمڈ ہے؟ ایسا کیوں لگتا ہے کہ ہمارے کپتان کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے؟ اور ایسا کیوں لگتا ہے کہ ہمارا کپتان شاید پلاننگ نہیں کر سکتا یا اس کا فقدان ہے؟ اور صرف کیا کپتان ہی پلاننگ نہیں کر سکتا ہے یا باقی لیڈرشپ یا مینجمنٹ کا بھی
مجھے لگتا ہے اس میں کوئی فقدان ہے کہ یار ہم دھیان نہیں دے سکتے ٹیسٹ کرکٹ کی جانب. میرا خیال ہے اسی کے ساتھ میں چھوٹے سے وقفے کی جانب بڑھنا چاہوں گا. جب آپ واپس آئیں گے we'll speak more about how Sean